بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسائنمنٹ کے حوالے سے آج یہ میری دوسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے والی جو ویڈیو تھی اس میں نے ایک عمومی انداز میں بات کی تھی کہ اسائنمنٹ کس طریقے سے بنانا چاہیے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں بالخصوص ایجوکیشن ریسرچ کا جو اسائنمنٹ ہے گا 837، ٹھیک ہے، سیمسٹر اسپرنگ 2022، اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ اسائنمنٹ کے اوپر میں بات کروں اس کو، اسائنمنٹ کے سوالات کو سولو کرنے کے حوالے سے اس سے پہلے جو وارننگ دی گئی ہے اس کو ضرور آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس کو ضرور پڑھ لیں کہ آپ کو اپنا اسائنمنٹ خود بنانا ہے۔ آپ اسائنمنٹ کو کاپی نہیں کر سکتے کہ پورے کے پورا 100% آپ کاپی کر لیں، کسی اور سے لکھوا لیں۔ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جو علامہ اوپن یونیورسٹی کی پلیجرزم پالیسی میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کی چیز کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں تو وہ پلیجرزم میں کنسیڈر کیا جائے گا اس کو۔ اور پلیجرزم پالیسی میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈگری ایوارڈ بھی ہو جاتی ہے تو اس اسٹیٹمنٹ میں جو یہاں پر لکھی گئی ہے اس کے مطابق یہ کہ کسی بھی موقع پر اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اسائنمنٹ کسی اور سے بنوایا تھا، آپ نے پرچیز کیا تھا، یا آپ نے کہیں سے کاپی کیا ہے، یا کسی اور کا بنایا ہوا اسائنمنٹ آپ نے سبمٹ کیا ہے، تو اس طرح کی اگر کوئی بھی چیز سامنے آتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز بڑے سخت ہوں گے۔ تو آپ کی ایون یہاں تک یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ڈگری بھی کینسل کی جا سکتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس چیز کو آپ اوائڈ کریں۔ ویسے بھی اخلاقی طور پر یہ اچھی بات نہیں ہے، سیکھنے کے لحاظ سے بھی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کاپی کریں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنا اسائنمنٹ آپ تھوڑی سی محنت کریں تو آپ اپنا اسائنمنٹ آپ خود بنا سکتے ہیں۔ اور یہی میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں آپ کو کچھ بنیادی گائیڈ لائن فراہم کر دوں، جب آپ اپنا اسائنمنٹ بنائیں تو آپ کو کوئی مشکل نہ ہو۔ تو تھوڑی سی گائیڈنس ہے، ایک طرح سے میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں کہ آپ اسائنمنٹ اپنا اگر 837 کا فرسٹ اسائنمنٹ اگر آپ کو سولو کرنا ہے تو آپ کس طریقے سے اس کو آسانی کے ساتھ سولو کر سکتے ہیں۔ تو مٹیریل یا اسٹف کو سرچ کرنا، تلاش کرنا مشکل کام ہوتا ہے، تو اسی کے لیے میں آپ کو ہیلپ کر دوں گا، باقی پھر اس کو آپ نے اس کو ترتیب دینی ہوگی۔ تو اچھا، اسائنمنٹ شروع کرنے سے پہلے کہ میں کوشچن 1 2 کے اوپر جاؤں تو کچھ باتیں پہلے بنیادی باتیں وہ بھی ضرور کرتا چلوں میں اسائنمنٹ کے حوالے سے ہی، کہ دیکھیے آپ کو جو اسائنمنٹ ہے یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ پوسٹ گریجویٹ لیول کے جو اسائنمنٹس ہیں ان کی سافٹ کاپی ایل ایم ایس کے اوپر سبمٹ ہوگی، کسی اور فارم میں اسائنمنٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اچھا، جو اسائنمنٹ آپ سبمٹ کریں گے لازمی بات ہے کہ وہ سافٹ کاپی کے لیے آپ جب کاپی بنائیں گے تو آپ کو ٹائپ کرنا ہے اسائنمنٹ کو۔ تو آپ کا اسائنمنٹ نمبر 1 سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ٹائپڈ ہوگا۔ اگر آپ انگلش میں اسائنمنٹ بنا رہے ہوں یا اردو میں بنا رہے ہوں تو آپ کو ٹائپ اسائنمنٹ بنانا ہوگا۔ اچھا، اردو میں یہ ہے کہ ابھی بہت سے لوگ اردو میں ٹائپنگ نہیں جانتے، ٹائپنگ کی لوگوں کے پاس سافٹ ویئر کا نہیں پتہ، تو اردو والے اسٹوڈنٹس کے لیے صرف یہ الاؤ کیا گیا ہے کہ اگر اردو میں جو اسائنمنٹس بنا رہے ہوں اسٹوڈنٹ تو وہ ہاتھ سے لکھیں۔ تو اگر ہاتھ سے لکھنے کے بعد اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں، اسکیننگ کرنے کے بعد ان اسائنمنٹس کو آپ پی ڈی ایف فارم کے اندر ایل ایم ایس کے اوپر سبمٹ کر سکتے ہیں، تو وہ پی ڈی ایف فارم میں ایکسیپٹیبل ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو نمبر 1 سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی ٹائپڈ ہو، اگر ٹائپڈ انگلش میں ہے یا اردو میں تو ڈائریکٹ بھی آپ اس کو اسی طرح سے ایل ایم ایس کے اوپر اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اردو میں اسائنمنٹ بنایا ہے اور ٹائپڈ نہیں ہے، آپ نے ہاتھ سے لکھا ہے، تو اس کو پھر آپ کو اسکین کرنا ہوگا اور اس کو پی ڈی ایف فائل کے اندر کنورٹ کر کے آپ کو ایل ایم ایس کے اوپر سبمٹ کرنا ہوگا۔ اچھا، دوسری چیز یہ سمجھ لیجیے کہ ہارڈ کاپی یا کسی اور طریقے سے، کسی اور ذریعے سے اگر آپ اسائنمنٹ سبمٹ کرنا چاہیں گے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ ایون سافٹ کاپی اگر آپ ای میل کرنا چاہیں، واٹس ایپ کریں تو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، صرف اور صرف اسائنمنٹ ایل ایم ایس کے اوپر ہی ایکسیپٹیبل ہوگا۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجیے گا، امپورٹنٹ بات، کہ جو اسائنمنٹ آپ کو ایل ایم ایس کے اوپر سبمٹ کرنے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک پاسورڈ دے دیا جائے گا، آپ کو ایک آئی ڈی اور پاسورڈ دے دیا جائے گا، اس کے ذریعے آپ لاگ ان ہوں گے اور اپنے اسائنمنٹ کو آپ آگاہی پورٹل کے اوپر سبمٹ کریں گے۔ یہ چیزیں میں پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ تو اور ایک جو بنیادی بات ہے اس کے اندر یہ ضرور سمجھ لیجئے گا کہ جب آپ کو اپنے اسائنمنٹ آپ کو سبمٹ کرنے ہیں گے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ان ٹائم سبمٹ کرنے ہیں۔ اگر آپ لیٹ اسائنمنٹ سبمٹ کریں گے، آپ ڈیٹ گزرنے کے بعد اسائنمنٹ سبمٹ کرنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایل ایم ایس پر وہ اسائنمنٹ سبمٹ کرنے کا جو سوئچ ہے گا وہ وہاں سے آف ہو جائے، تو آپ اسائنمنٹ کو ایل ایم ایس کے اوپر سبمٹ ہی نہیں کر سکیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں رہ جائے گا اسائنمنٹ سبمٹ کرنے کا، اور کوئی دوسرا فرد بھی اس کے اندر آپ کی مدد نہیں کر سکے گا، نہ آپ کا ٹیوٹر، نہ ایل ایم ایس کے جو آپ کو فوکل پرسن ہے وہ بھی کر سکیں گے، ریجنل آفس والے، کیونکہ یہ سینٹرلائز سسٹم ہے گا تو اس میں آپ کو پھر پریشانی ہوگی۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ کوشش کریں کہ اپنا اسائنمنٹ ان ٹائم یا بیفور ٹائم ہی سبمٹ کر دیجیے۔ تو آج کی جو اس ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں خاص طور سے بات کر رہا ہوں اردو میڈیم اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ اگر اردو میں آپ اسائنمنٹ بنا رہے ہوں تو اس کے لیے آپ کس طریقے سے اسائنمنٹ کو اپنے بنائیے، کہاں سے آپ کو کون سی کتابیں سے آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے۔
देखिए कुछ जो किताबें हैं, दो चीज़ें मैंने कहा था कि असाइनमेंट को जब आप बनाएंगे तो आपको दो सोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहिए, एक किताबों को और दूसरा इंटरनेट का। किताबों को इसलिए ताकि जो बुनियादी और सही इन्फॉर्मेशन आपको किताबों से मिल सकती है। ठीक है, वो लोग जो असाइनमेंट जो रिसर्च पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पहले अगर नहीं पढ़ी है, तो उनके लिए यही है कि उनको पहले किताबों से पढ़ना चाहिए। उसके बाद जब उनको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि ये क्या चीज़ है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद उसको नेट के ऊपर सर्च करना चाहिए। वरना नेट के ऊपर मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, आपको समझ में नहीं आएगा, आप कन्फ्यूज़ होते रहेंगे। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए पहले आपको टेक्स्ट बुक्स का मुताला करना चाहिए, अपने असाइनमेंट को समझ लीजिए, क्वेश्चंस को समझ लीजिए, उसके बाद नेट के ऊपर सर्च कीजिए। तो देखिए यहाँ सबसे जो पहला आपका सवाल है, ठीक है, साइंसी तरीक़ेकार पर तफसीली नोट लिखें। अब देखिए इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि जब आप किताब में देखेंगे तो साइंसी तरीक़ेकार, ठीक है, या जिसको साइंटिफिक मेथड कहते हैं, तो ये आपकी जो किताब है, आपकी जो बेसिक किताब है, ये वो तो इंग्लिश में है 837 की। ठीक है, जो 837 की आपकी बेसिक बुनियादी किताब हैगी, ठीक है, वो इंग्लिश में है। ये वाली किताब अगर आप इसको देखेंगे तो आपकी ये किताब हैगी, वो आपको अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको ये किताब मिल जाएगी नेट से। ठीक है, वो डाउनलोड करने का तरीक़ाकार वगैरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये देखिए आपकी ये किताब हैगी। ठीक है, वापस हम आ जाते हैं, ये आपकी किताब है, लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैंने यहाँ पर उर्दू में भी यही बुक अवेलेबल हैंगी नेट के ऊपर। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। तो 837 की देखिए ये उर्दू में बुक है। और उसके अलावा अल्लामा इक़बाल यूनिवर्सिटी की जो बीएड के लेवल की भी किताब है, बीएड में भी रिसर्च का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो बीएड में अल्लामा यूनिवर्सिटी का एक कोर्स हैगा 8604। ठीक है, उसकी भी एक किताब हैगी नेट के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो ये 8604 तालीम तरीका है तहकीक की किताब भी आपको मिल जाएगी। तो उर्दू में ये दो किताबें हैं, इन दो किताबों से आप इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मार्केट में एस.एम. शाहिद की लिखी हुई किताब, डॉक्टर एहसानुल्लाह की किताब और डॉक्टर रशीद की किताब भी मिल सकती है। इसके अलावा और बेपनाह किताबें हैं जो रिसर्च के ऊपर अगर आप मार्केट में सर्च करेंगे तो आपको बेशुमार किताबें मिल जाएंगी। उन किताबों से अगर आप उर्दू में असाइनमेंट बना रहे हैं तो इस्तेफादा करके असाइनमेंट बना सकते हैं। तो हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं वापस। अब यहाँ पर आपको जो पहला सवाल है साइंसी तरीके का, ठीक है, इसको हम देखते हैं 837 बुक के अंदर ही। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पहला यहाँ पर यूनिट हैगा, इल्म के ज़राए, सोर्सेस ऑफ नॉलेज। तो साइंटिफिक मेथड भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। अब इसके लिए आपको, अगर आप इस किताब में देखते हैं, हम पहले इसी किताब को ले लेते हैं। ठीक है, ये जो सहर एजुकेशन की 837 वाली किताब है ये। ठीक है, तो इस किताब के अंदर अगर आप देखें तो आपको इस किताब का जो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये मिलता है, इल्म के ज़राए, सोर्सेस ऑफ नॉलेज। तो बहुत सारे इनके ज़राए होते हैं, ठीक है, उसी में से एक ज़रिया है साइंसी तरीक़ेकार। ठीक है, ये देखें, स्क्रॉल करता हुआ मैं जा रहा हूँ नीचे, साइंसी तरीक़ेकार, साइंटिफिक मेथड। तो ये आपका जो 837 की बुक हैगी, ठीक है, 837 की बुक, इसका ये देखिए पेज 11 के ऊपर आपको ये यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आप पेज 5 के ऊपर देखिए। तो पेज 5 के ऊपर आपको वहाँ पर क्या चीज़ देगी, वहाँ पर दिया गया है इल्म के ज़राए, हुसूल इल्म के ज़राए। अगर आपको नॉलेज को एक्वायर करना है तो उसके ज़रिए कौन कौन से किसके ज़रिए से इल्म का हुसूल होता है। तो सोर्सेज ऑफ नॉलेज में साइंटिफिक मेथड भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज हैगा। तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइंटिफिक मेथड क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर देखिए पेज नंबर इसका 11 देख लीजिए, इसके बाद आपको साइंटिफिक मेथड मिल जाएगा। फिर इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 38 के ऊपर। ठीक है, यही टॉपिक जो आपका है वो थोड़ा सा वहाँ पर एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए साइंस क्या है, और फिर यहाँ पर वही साइंटिफिक तरीक़ेकार जो है वो साइंस क्या है, इसी के अंदर ही जब आप देखेंगे तो साइंसी तरीक़ेकार जो है वो फिर आपको यहाँ पर इसके अंदर खुद ब खुद ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। साइंसी तरीक़ेकार के मुख्तलिफ मराहिल वगैरह यहाँ पर ये दिए गए, तो यहाँ से ये देख लीजिएगा। उसके अलावा इसी किताब का पेज नंबर 144 है। इस पेज 144 के ऊपर भी आपको इसी का जवाब, इसी सवाल का जवाब मिल रहा है। ठीक है, देखिए साइंसी तरीके तहकीक के हवाले से बात आ रही है। तो साइंसी तरीके तहकीक क्या होता है? ठीक है, ये तहकीक है और साइंसी तरीके की तहकीक की हदबंदियाँ, तो ये सारी चीज़ें पढ़ें ताकि आपको जो तस्वुर है वो सही से समझ में आ जाए कि साइंसी तहकीक से जो साइंटिफिक मेथड हैगा
یا سائنٹیفک میتھڈ آف انویسٹیگیشن کہہ لیجیے، سائنٹیفک میتھڈ آف ریسرچ ہے وہ کیا ہے، آپ کو اس کی بنیادی معلومات اس طریقے سے یہاں پر مل جائیں گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسری کتاب جو بھی میں نے آپ کو بتائی تھی 8604 کی، اس کتاب میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو یہ جو ہے تحقیق کی تعلیمی تحقیق دیکھیں، تحقیق سے کیا مراد ہے اور علم کے ذرائع کون سے. تو علم کے ذرائع میں ہی یہ ٹاپک آپ کو ملے گا، تو اس میں بھی آپ کو یہ ٹاپک مل جائے گا. اس کا اگر آپ دیکھیے یہ پیج نمبر 9 کے اوپر، ٹھیک ہے، سائنسی طریقہ کار کا سائنٹیفک میتھڈ، تو یہ ٹاپک یہاں پر دیا گیا، اردو میں یہ مٹیریل اسٹف موجود ہے. تو آپ پہلی کتاب جو آپ کو بتائی تھی 837 والی، اور اس کے بعد یہ 8604 کی، ان دونوں کتابوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. یہ دونوں کتابیں آسانی سے اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی. تو اس طریقے سے آپ کا یہ پہلا سوال ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ پہلا سوال تو آپ کو یہ اردو میں بنیادی معلومات مل گئی، لیکن اگر اس پر ہم کچھ انگلش میں میٹر سرچ کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ کتابیں سے آپ پہلے پڑھیں، اس کو سمجھ لیجئے. لیکن اب اگر آپ اپنے جو میٹیریل یا میٹر آپ نے کتاب سے پڑھا ہے اس کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو انریچ کرنا چاہتے ہیں، اس کو ایڈوانس کرنا چاہتے ہیں، اس کی کوالٹی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر جانا پڑے گا، آپ کو گوگل میں سرچ کرنا پڑے گا. تو گوگل میں آپ کیا سرچ کریں گے؟ سرچ کرنے کے لیے دیکھیے یہاں پر سائنٹیفک میتھڈ، ٹھیک ہے، یہ آپ کا کی ورڈ ہے پہلے کویشچن کا. اس کو یہاں سے آپ کاپی کر لیجئے اور اس کے بعد اس کو گوگل میں سرچ کیجئے. ٹھیک ہے. جب آپ گوگل میں سرچ کریں گے دیکھیں یہ خود بخود آپ کو بہت سارے ایگزامپلس دینا بھی شروع کر دیتا ہے، لیکن آپ نے سمپلی سائنٹیفک میتھڈ کیا ہوتا ہے گا، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کی دو چیزیں آپ کو دیکھنی ہوں گی، سائنٹیفک میتھڈ کی ڈیفینیشن اور اس کے بعد اس کے اسٹیپس. یہ جنرلی سرچ کر لیجئے، یہ ڈیفینیشن سے سرچ کر لیجئے، اس طریقے سے آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں. تو سائنٹیفک میتھڈ، ٹھیک ہے. اب جب یہ سائنٹیفک میتھڈ کا لفظ میں یہاں پہ سرچ کر رہا ہوں تو دیکھیے یہاں پر مجھے یہاں پر جو کچھ اس طریقے سے ریزلٹس مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو ریزلٹس مل رہے ہیں یہاں پر اگر میں دیکھتا ہوں تو سائنٹیفک میتھڈ اسپیسیفکلی ویکیپیڈیا کے اوپر موجود ہے. تو مجھے سب سے پہلے ویکیپیڈیا سے سائنٹیفک میتھڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کو پڑھ لینا چاہیے. یہ اگر پچھلی ویڈیو آپ نے میری دیکھی ہوگی تو اس میں نے آپ کو جو 7-8 سورسز بتائے تھے کہ کتابوں کے بعد آپ کو کہاں کہاں سے مٹیریل کو سرچ کرنا چاہیے اور نیٹ پہ کیسے اور کن کن طریقوں سے سرچ کرنا چاہیے. تو اس میں یہ اگر آپ دیکھیں تو ویکیپیڈیا بھی میں نے کہا تھا کہ ایک یوزفل سورس ہے گا. تو اگر آپ کو ویکیپیڈیا پر کوئی انفارمیشن مل جاتی ہے تو ویکیپیڈیا سے آپ کو لینی چاہیے. تو ویکیپیڈیا پر آپ کو یہ مل رہی ہے، یہاں سے آپ اس کو دیکھ لیجئے. ویکیپیڈیا کے بعد اگر آپ دیکھیے تو یہاں پر آپ کو یہ 6 اسٹیپس آف سائنٹیفک میتھڈ بتائے گئے. ٹھیک ہے. تو یہ اس سے آگے کی بات ہے، سائنٹیفک میتھڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، سائنٹیفک میتھڈ سے کیا مراد ہے، پھر سائنٹیفک میتھڈ کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، کیسے اپلائی ہوتا ہے گا، تو اس کے یہ اسٹیپس بتائے گئے ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے یہی ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ کو آپ ویکیپیڈیا سے دیکھیے، اس کے بعد یہاں سے دیکھ لیجئے. جب آپ ریزلٹ سرچ کرتے ہیں تو یہاں پر امیجز بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو امیجز پر کلک کیجئے تو امیجز کے اوپر آپ کو کیا ہوگا، انفوگرافکس مل جائیں گے. اب دیکھیے یہ سائنٹیفک میتھڈ، یہاں پر آپ کو یہ بہت سارے انفوگرافکس مل رہے ہیں. تو یہ جو ڈائیگرام بنی ہوئی ہیں، جو فلو چارٹس وغیرہ بنے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی اگر آپ دیکھیں گے اب سائنٹیفک میتھڈ کو آپ نے اگر بہت جلدی سے سمجھنا ہے تو آپ انفوگرافکس کی مدد سے بھی سمجھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر آپ اس کو چاہیں تو یوٹیوب کے اوپر بھی سرچ کر سکتے ہیں. یوٹیوب کے اوپر بھی سرچ کیجئے سائنٹیفک میتھڈ کو، تو آپ کو وہ بھی بڑا ہیلپ فل ثابت ہوگا. کہ جب تک یہ یوٹیوب کا پیج اوپن ہوتا ہے تو سائنسی طریقہ کار آپ نے دیکھا، اس طریقے سے آپ اس کو سرچ کر لیجئے گوگل میں. اپنے سائنٹیفک میتھڈ میں نے یہاں پہ سرچ کیا تو آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے یہ انفوگرافکس پہ آ گئے، امیجز بھی ہیں. ویڈیوز پہ کلک کر لیجئے تو آپ کو ویڈیوز بھی یہاں سے مل سکتی ہیں گی، لیکن ویڈیوز کے لیے یہاں سے بہتر ہوگا کہ آپ دیکھیں یہاں پر بھی یہ کتنے 2 منٹ اور 2 سے 14 منٹ کی 2.14، ٹھیک ہے، 2 منٹ 14 سیکنڈ کی، مطلب آپ یہ سمجھ لیجیے کہ 2.25 منٹ کی نیئر اباؤٹ یہ جو ہے یہاں پر سائنٹیفک میتھڈ کو جو ہے اس کو بیان کیا گیا. تو آپ اس طرح سے یہاں ویڈیوز سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. تو ویڈیوز کو بھی دیکھ لیں گے کہ خان اکیڈمی کی ویڈیو ہے، ریلائبل ایک سورس ہے گا. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا زیادہ اس کا ٹائم ہے گا ڈیوریشن، لیکن لازمی بات ہے کہ سمجھنے میں آپ کو ہیلپ ملے گی. تو آپ امیجز کو بھی دیکھیے، بکس کو بھی دیکھیے. اور اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، سائنٹیفک میتھڈ کو یوٹیوب کے اوپر بھی سرچ کر کے دیکھ لیتے ہیں. اور جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ، ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہاں پر یہ اردو میں ڈسکرپشن آ رہی ہے گی. ٹھیک ہے. یہ لیکچر ہے گا اردو میں خرم شہزاد صاحب کا، لیکن آپ بہتر ہوگا کہ اس سے چھوٹی سے چھوٹی ویڈیو دیکھیے اور جو السٹریٹڈ ویڈیو ہو کسی بہتر انداز میں پیش کی گئی، اس کی پیشکش تھوڑی سی اچھی ہو. تو یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے وہی خان اکیڈمی والی ویڈیو آ رہی ہے.
ठीक है, ये साइंटिफिक मेथड को ये एनिमेटेड वे में यहाँ पर बताया हुआ है, साइंटिफिक मेथड क्या है। इस तरह की छोटी सी वीडियो जिनके अंदर आपको मतलब जो और जैसे ये देख लीजिए, ये वाली वीडियो है 8 मिनट की है, साइंटिफिक मेथड है। ठीक है, इसको देख लीजिए। तो इस तरीके से आप 2-3 वीडियो जो छोटी छोटी वीडियो हो, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, बिल्कुल साइंटिफिक मेथड के टाइटल के हवाले से ही हो। तो इसको प्ले करके देख लेते हैं। आप ये सर्च करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर आपको खुद ब खुद बहुत सारे और भी इसकी के ऊपर आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। इस तरीके से बहरहाल ये, तो ये कर आप बहरहाल इस तरह से मुख्तलिफ यहाँ पर वीडियोज़ होती हैं। वीडियो क्लिप्स को भी देख लीजिए, साइंटिफिक मेथड ये दिया हुआ है। ठीक है, study.com, ये वही देखें आप, जो इन्फोग्राफिक्स आपने देखी थी वो यहीं पर नज़र आ रही है उसी तरह की। तो ये भी एक अच्छी वीडियो हो सकती है कि अच्छी इन्फोग्राफिक्स वगैरह जहाँ पर बनाए जाते हैं तो वो निस्बतन बेहतर वीडियोज़ होती है। ठीक है, इसमें टेक्स्ट भी होगा, इलस्ट्रेशन। इस तरह से आप यहाँ से साइंटिफिक मतलब ये मेथड के ऊपर आप वीडियोज़ वगैरह देखेंगे तो आपको इससे भी अच्छी हेल्प मिल जाएगी। Hi everybody, this is Eugene Convention Computing International College of Ireland, and welcome to my series of short how-to. ठीक है, अच्छा वापस आ जाते हैं यही आपके 837 के ऊपर। ठीक है, तो ये जैसे भी आपको मैंने कहा था, गूगल में आपने सर्च कर लिया साइंटिफिक मेथड को। तो जब आपने गूगल में सर्च किया तो यहाँ पर ये साइंटिफिक मेथड किस तरह से आपके सामने रिजल्ट्स आ रहे थे। ठीक है, तो हमने विकीपीडिया पे देख लिया, हमने इन्फोग्राफिक्स देख लिए, हमने वीडियोज़ भी देख ली। ठीक है, अब वापस आल के ऊपर आकर लीजिए क्लिक। और अब यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे और भी जो उसके साइंटिफिक मेथड के हवाले से और भी बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी किसी को जैसे साइंटिफिक मेथड, इसकी डेफिनेशन, स्टेप्स, एप्लीकेशन। ठीक है, साइंटिफिक मेथड विकीपीडिया का रिजल्ट आ रहा है, साइंटिफिक मेथड खान अकेडमी आर्टिकल वगैरह हैं, और ये इस तरह से जो भी होंगे आप इसको मज़ीद सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो आर्टिकल्स हैं वो मुख्तलिफ मिल रहे होंगे। लेकिन इसके लिए भी याद रखिएगा कि मैंने आपको ये बताया था कि आपने जब भी इंटरनेट के ऊपर मटेरियल या स्टफ़ आप सर्च कर रहे होते हैं, तलाश कर रहे होते हैं, तो उसको चेक करने का एक तरीक़ेकार है। वो तो इस तरीक़ेकार के हवाले से भी वीडियो मैंने पिछली जो वीडियो थी उसमें शेयर की हुई है, यूट्यूब की वीडियो। तो उस वीडियो को देख लेंगे तो उससे भी आपको चीज़ें काफ़ी समझ में आ जाएंगी। तो बहरहाल यहाँ पर कोई भी आप जो सर्च कर रहे होंगे, तो अगर आप अपने मटेरियल को इनरिच करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सर्च करके भी देख सकते हैं कि सर्च की जा सकती है ये, इसमें से साइंटिफिक मेथड। अच्छा, अब साइंटिफिक मेथड को जब आप सर्च कर रहे हैं तो इस पर ये कि साइंटिफिक मेथड, ठीक है, ये पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को। आप इसे मज़ीद इजाफा क्या कर लीजिए, PPT का इजाफा कर लीजिए। देखिए, जैसे PPT आपने किया साइंटिफिक मेथड, तो PPT के साथ भी आ जाएगी। PPT का मतलब यह होगा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएंगी। तो PPT के ऊपर क्लिक कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये साइंटिफिक मेथड की स्लाइड शेयर के ऊपर ये देखिए सबके साथ ये PPT लिखा हुआ है। PPT है लेकिन ये PDF में कन्वर्ट कर दी गई है, ये PPT है कि। ठीक है, तो ये PPT का मतलब क्या होता है कि ये आपको पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, इसके ऊपर मज़ीद जब आपको हो तो यहाँ से आप 1 2 3 4 भी कर सकते हैं, लेकिन इसी में से कोई एक में यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। स्लाइड शेयर के ऊपर जैसे दी हुई है। ठीक है, साइंटिफिक मेथड।
ٹھیک، اب دیکھیے یہاں پر یہ سائنٹیفک میتھڈ کی، تو سائنٹیفک میتھڈ کیا ہوتا ہے، یہ یہاں پر اس کا رزلٹ آپ کو یہاں پر آپ کے سامنے آ گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، اور اس کا جو مٹیریل اسٹف ہوتا ہے گا وہ بھی یہاں پر نیچے اس میں ڈیٹیل اس کی آ جاتی ہے. بہرحال اس طریقے سے آپ اگر چاہیں تو اس کو دیکھنے سے سمجھ میں بھی آپ کو آ جائے گا کہ سائنٹیفک میتھڈ کیا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے آپ اس کو پلے کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی پہ آپ کو یہاں پر دیگر اور بھی بہت سارے جو ہوں گے وہ سائنٹیفک میتھڈ کے حوالے سے آپ کو چیزیں مل رہی ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہ پوری جو سلائڈ ہے اس کا مٹیریل یہاں پر سارا دیا ہوا ہے. تو یہاں سے آپ کاپی پیسٹ کر کے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے دیکھیے یہ دیا دا سائنٹیفک میتھڈ انوالوز اے سیریز آف اسٹیپس دیٹ آر یوزڈ ٹو انویسٹیگیٹ اے نیچرل اکرنس. ٹھیک ہے، اب یہ مطلب سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے اس کو یہ ایک طریقے سے یہاں پر ڈیفائن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں سے اس کو میں کاپی کر رہا ہوں، یہ میں نے کاپی کیا. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے جیسے یہاں پر یہ گوگل ٹرانسلیٹ کے اندر آپ گوگل ٹرانسلیٹ انگلش ٹو اردو گوگل میں سرچ کر لیجیے، اس طرح سے آپ کے سامنے پیج آ جائے گا. اگر آپ ٹائپ کرتے ہیں جیسے میں نے لکھا مائی نیم، تو یہ دیکھیے میں نے فوراً ٹرانسلیٹ کر کے میرا نام لکھا ہوا یہاں پر آ گیا. ٹھیک ہے، اب اگر میں کیا کرتا ہوں جو میں نے ابھی کاپی کیا تھا یہاں پر میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں، اور یہ دیکھیے تو یہ فوری طور پر اس کو ترجمہ بھی کر دیتا ہے. تو آپ اگر اردو میں اسائنمنٹ بنا رہے ہیں تو آپ اپنے اسائنمنٹ کو انگلش مٹیریل کو سرچ کر کے انریچ کرنے کے لیے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں بھی اس کو کر سکتے ہیں، اور یہاں سے یہ آپ لازمی بات ہے کہ اس کو اسی طریقے سے پھر آپ اس کو کاپی پیسٹ بھی ہو سکتا ہے گا. تو اس طریقے سے آپ کو پی پی ٹی کی سرچ کر لینی چاہیے گوگل میں ہی. ٹھیک ہے، سرچ کر لیجئے گوگل سے، اس کے ساتھ ساتھ پی پی ٹی کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایف میں بھی سرچ کر کے دیکھ لیجئے. تو پی ڈی ایف میں بھی آپ کو ڈاکومنٹس مل جاتے ہیں. پی ڈی ایف کے اندر دیکھیے یہاں پر یہ تو پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ اگر آپ چاہیں یا پی ڈی ایف صرف سرچ کر لیجیے، ڈاؤن لوڈ تو ہو ہی جائیں گے. سائنٹیفک ریسرچ میتھڈولوجیز اینڈ ٹیکنیکس، سائنٹیفک میتھڈ، انٹروڈکشن ٹو سائنس. ٹھیک، اسی طریقے سے دیکھیے اب جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو سائنٹیفک میتھڈ کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو کوئی اور کی ورڈ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں واٹ از سائنٹیفک میتھڈ، تھوڑے سے کی ورڈ چینج کر کے بھی آپ اگر چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے سائنٹیفک میتھڈ تھوڑا سا ڈفرینٹ انداز میں آپ کو ریزلٹس مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، ویکیپیڈیا والا وہی سورس آ رہا ہے، انفوگرافکس بھی یہاں پر شو ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر کچھ اور تھوڑے سے آپ کو ریزلٹس کچھ اسی طرح کے ریزلٹ آپ کو یہاں پر مل رہے ہیں. سائنٹیفک میتھڈ تو اس طرح سے آپ اس کو سرچ کر لیجئے. سائنٹیفک واٹ از سائنٹیفک میتھڈ ان ریسرچ، اس طرح سے سرچ کر لیجئے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے مختلف طریقوں سے آپ سرچ کر لیں گے تو کتاب سے آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے تو آپ کو یہاں پر اگر کچھ ڈفرینٹ رزلٹ بھی مل رہے ہوں گے اور سملر رزلٹ بھی مل رہے ہوں گے تو آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ آپ کے جو سوالوں کے جواب ہیں کہ وہ آپ اس طریقے سے جس میں سے آپ سرچ کریں تو ایزیلی آپ کو مل رہے ہوں گے. تو اس طریقے سے آپ اپنے ہر سوال کے جواب جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں، کہ اپنے مٹیریل کو انریچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، واپس آ جاتے ہیں آپ کے اسائنمنٹ کے اوپر ہی. تو اس طرح سے پہلے سوال کے جواب کے لیے آپ کو متعدد سورسز مل گئے، یہ 6-7 سورسز دیں گے، ان کو آپ اپلائی کر کے اپنے جو آپ کا اسائنمنٹ کا کانٹینٹ ہے اس کو ریچ کر سکتے ہیں، اپڈیٹ کر سکتے ہیں، ایڈوانس کر سکتے ہیں. کتاب سے پڑھیے اور اس کے بعد انٹرنیٹ سے اس طریقے سے استفادہ کیجیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا جو دوسرا سوال ہے گا وہ ہے سائنسی تحقیق کی نمایاں خصوصیات. ٹھیک ہے، مین کریکٹرسٹکس آف سائنٹیفک ریسرچ، کریکٹرسٹکس آف سائنٹیفک ریسرچ. اب یہاں پر یہ آپ کا اگر کی ورڈ ہے گا تو اس کو آپ پہلے کتابیں آپ کی اردو کی کتابوں میں دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہی آپ کے 837 کی جو اردو کی کتاب ہے اس کتاب میں آپ کو پیج نمبر اس کا جو 28 ہے. ٹھیک ہے، 837 کی بک کے اوپر پیج 28 پر دیکھیے، تعلیمی تحقیق کی خصوصیات. ٹھیک ہے، یہ پیج 28 کے پر آپ کو مل رہا ہے گا. تو یہاں سے پڑھیے. آپ کی جو انگلش والی ٹیکسٹ بک ہے گی 837 کی، ٹھیک ہے، اس کتاب میں بھی دیکھ لیجئے 837 کی جو انگلش میں بک ہے گی ہے. ٹھیک ہے، اس بک میں اس میں بھی اس کو پہلے دیکھ لیجئے گا. سائنٹیفک کریکٹرسٹکس سائنٹیفک میتھڈ، اگر یہیں پر ہی آپ اس میں دیکھیں ایک طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ اس کو کیسے سرچ کر سکتے ہیں. آپ نے کنٹرول F کریں یہاں پر.
کنٹرول ایف کریں تو اس طرح سے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا یہ سرچ باکس اوپن ہو جائے گا. اب اس میں آپ جو بھی آپ کے ڈیزائر ورڈ ہے گا، کی ورڈ ہے گا، تو اس کو آپ یہاں پر ٹائپ کر دیجئے. ٹھیک ہے، اگر وہاں سے کاپی کیا ہوا ہے تو کاپی کیا ہوا ہے. اس کو اس طریقے سے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اب یہ ایگزیکٹلی یہاں پر نہیں مل رہا. ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب آپ کی جو ہے وہ سرچ میں ہیلپ فل، لیکن یہ پی ڈی ایف کی کتاب ایک طرح اس میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ایگزیکٹ آنسر نہیں مل رہا ہے تو ہم کریکٹرسٹکس کے اوپر کر لیتے ہیں. دیکھیے جیسے کریکٹرسٹکس آف کیا تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یہ لکھا آ رہا ہے کریکٹرسٹکس آف ریسرچ. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. اگر کتاب کے اندر آپ کو سرچ کرنا ہو، ڈھونڈنا ہو، تو آپ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں واٹ از ریسرچ. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے کریکٹرسٹکس آف ریسرچ میں ہیلپ. پھر دیکھیے اب اس کے اوپر مختلف ریزلٹس کی بتا رہا ہے. اور اس طرح سے آپ اس کو سرچ کر لیجیے. ٹھیک ہے، ریسرچ ان ایجوکیشن سگنیفیکنس نیڈ اینڈ کریکٹرسٹکس، تو یہاں پر آپ کو یہ مل رہے گا. تو اس طریقے سے آپ کو کتاب کے اندر بھی آپ سرچ کر کے تلاش کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اگر کبھی آپ کو وہ چیز پڑھنے میں ٹائم لگ رہا ہو. واپس آپ کی کتاب کی طرف آ جاتے ہیں 837 کی. ٹھیک ہے، جس کا یہ دیکھا آپ نے پیج نمبر 28 کے پر آپ کو مل رہا ہے. پھر اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیے پیج نمبر اس کا 32. ٹھیک ہے، تو یہ پیج 32 کے اوپر بھی جو ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ کے حوالے سے، مطلب یہ چیزیں یہاں پر یہ وہی جو آپ کا سائنٹیفک میتھڈ ہے وہ یہاں پر چل رہا ہے. تو بہرحال اس طریقے سے آپ اپنی کتابوں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو یہاں اس کتاب میں مل جائے گا. اور اگر ہم اسی کو دیکھ لیتے ہیں دوسری کتاب میں، تو اس کا پیج نمبر جو خصوصیات ہیں گی، ٹھیک ہے، سائنسی تحقیق کی بنیادی خواص، دیکھیے یہ آپ کو مل رہے گا. ٹھیک ہے، اس کا پیج نمبر کون سا ہے گا؟ پیج نمبر 17. پیج نمبر 17 کے اوپر یہ یہاں پر موجود ہے. پھر آپ کے اسائنمنٹ کے پر آ جاتے ہیں. یہ دوسرا اسائنمنٹ آپ کا ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ پاکستان میں تعلیمی تحقیق کن نکات یا پہلوؤں پر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس میں کیا چیز ہے، ایریاز آف ایجوکیشنل ریسرچ. اب ایریاز آف ایجوکیشنل ریسرچ پہلے آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ کون کون سے ہیں. پھر اس میں سے آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ بہت سارے ایریاز آف ریسرچ ہیں، لیکن پاکستان میں کس آپ کے خیال میں کن ایریاز کے اوپر ریسرچ ہونی چاہیے، وہ کون سے ایسے مسائل ہیں، کون سے ایشوز ہیں کہ جن کو پہلے حل کرنے کی ضرورت ہے، جو زیادہ امپورٹنس والے ہیں گے. ٹھیک ہے، ان ایشوز کو تو آپ کو یہاں پر مطلب اس کی یہ سمجھ لیجئے کہ تعلیمی تحقیق کی آپ کو اسکوپ دیکھنی ہے، اس کی فیلڈ دیکھنی ہے، یا اس کے ایریاز آپ کو دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 837 کی جو آپ کی کتاب ہے گی، اس کے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر یہ مختلف ایریاز آ رہے تھے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے، تعلیم سے متعلقہ مسائل، تو یہاں پر یہ اگر آپ دیکھیے. ٹھیک ہے، تعلیمی تحقیق کی ضرورت اور اہمیت. تو ایکچولی یہی ہے تعلیمی تحقیق کی ضرورت اور اہمیت. ضرورت کہاں پر ہے، کیوں اس کی ضرورت ہے، وہ کون سے ایشوز ہیں گے، وہ اگر آپ یہاں سے یہ پڑھیں گے تو آپ کو یہاں پر یہ چیزیں ملتی چلی جائیں گی. تعلیمی تحقیق خصوصیات پڑھنے کے بعد آپ آ جائیں گے تو نیچے آپ کو یہ چیزیں یہاں پر مل رہی ہیں. ٹھیک ہے، تعلیمی تحقیق سے متعلق مسائل کا حل، کون کون سے ایشوز ہیں گے. اس طریقے سے آپ اگر دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ ایشو مل رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں تو اس کتاب کے اندر بھی آپ کو مل جائیں گے. تھوڑا سا نیچے چلیں گے. بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے جو اسائنمنٹ 1 اور 2 ہیں وہ مطلب اسائنمنٹ 1 جو آپ کا ہے گا وہ 1 2 3 جو یونٹ ہے گا کتاب کے، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اسی مل کے ملیں گے. ٹھیک ہے، تعلیمی ادارے میں تعلیم منصوبہ سے متعلقہ مسائل اور ان کا حل. تو یہ جو تعلیم کے حوالے سے وہی جو پرابلم ایشوز ہیں گے، ٹھیک ہے، وہی ساری جو یہاں پر ہیں اسی کے اوپر یہاں پر وہ بات کی جا رہی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی جو ایشوز ہیں وہ یہاں پر آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیے گئے ہیں. تو یہاں سے مطلب یہاں پر جو تعلیم سے متعلق مسئلے مسائل ہیں گے، وہ اگر آپ یہاں پر ان چیپٹرز کو پڑھیں گے، ان پیجز کو پڑھیں گے تو آپ کو یہاں پر ضرور کچھ نہ کچھ اس کے حوالے سے ہیلپ ہو جائے گی. یہ بنیادی آئیڈیا آپ کو ملے گا. اور پھر یہ جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا اسی طریقے سے آپ اس کو سرچ کر لیجئے گا. کتاب سے پہلے پڑھیں اور پھر باقی جو ہے اس کو انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کر لیجئے. تو 837 کا یہ دوسرا آپ کا اسائنمنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر میں ہر ایک کے اوپر سرچ کروں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے رائٹ اے ڈیٹیل نوٹ آن اپلائیڈ ریسرچ. ٹھیک ہے، اپلائیڈ ریسرچ کا جو ٹاپک ہے یہ آپ کو کتاب میں مل جائے گا. کتاب میں جہاں پر بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو تحقیقی اقسام کو آپ نے پڑھنا ہے گا. ٹھیک ہے، تحقیقی اقسام کے لیے جو اردو میں کتاب اگر آپ دیکھیں تو اس کے اگر ہم ٹیبل آف کانٹینٹ کے اوپر چلتے ہیں ڈائریکٹ، تو وہیں سے آپ کو اچھی سے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی بات کہ دونوں کتابوں کے ہم ٹیبل آف کانٹینٹ کے اوپر چلے چلتے ہیں اور وہاں سے ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تعلیمی تحقیق کی ان کے ذرائع ہو گیا، تعلیمی تحقیق کا تعارف. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ درجہ بندی کی گئی ہے اور تعلیمی تحقیق کی درجہ بندی مقاصد کے لحاظ سے اور یہاں پر
طریقے کے لحاظ سے، مطلب بائی پرپس اور بائی میتھڈ. ٹھیک ہے، اب یہ جو دونوں یہاں پر ہیں، اب یہ جو آپ کا اسائنمنٹ ہے گا، ٹھیک ہے، اپلائیڈ ریسرچ، تو جب آپ بائی پرپز والی ریسرچ جو طریقے ہیں جب آپ ان کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، بائی پرپز، تو اس میں آپ کو مل جائے گا کہ بنیادی طور پر ریسرچ کی جو طریقے ہیں مقصد کے لحاظ سے وہ کون کون سے ہیں. جیسے اس کے اندر ہوتی ہے بیسک یا فنڈامنٹل ریسرچ، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بنیادی ریسرچ. اس کے علاوہ کہلاتی ہے اپلائیڈ ریسرچ، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں اطلاقی ریسرچ، اور ایکشن ریسرچ. تو یہاں پر یہ جو 3 طریقے ہیں، اس میں آپ کو اپلائیڈ ریسرچ مل جائے گا. اپلائیڈ ریسرچ کو پہلے اس کتاب سے پڑھ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ بیسک ریسرچ میں اور اپلائیڈ ریسرچ میں کیا فرق ہوتا ہے. اس فرق کو سمجھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد اپنے اس کانٹینٹ کو رچ کرنے کے لیے نیٹ سے ضرور استفادہ کیجئے. یہ جو اپلائیڈ ریسرچ ہے یہ بہت ڈیٹیل میں آپ کو اردو کی کتابوں میں نہیں ملے گا. ٹاپک آپ کی کسی بھی کتاب میں، ان میں جو اوپن ہسٹری کتابیں اس میں نہیں ملے گا، لیکن نیٹ کے پر آپ سرچ کریں گے تو اپلائیڈ ریسرچ آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل مل جائے گی. جیسے یہاں پر بھی دیکھیے تحقیق کی اقسام، یہ یونٹ ہے گا، اس یونٹ میں آپ کو اس سوال کا جواب ملے گا. اس کے بعد آ جاتے ہیں تحقیق کی اس قسم کی تفصیل سے وضاحت کریں جو آپ کو زیادہ متاثر کرتی ہے اور کیوں. ٹھیک، اب یہ تحقیق کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے ہم نے اس میں دیکھا کہ وہ بائی پرپز بھی ہیں، ٹھیک ہے، بائی پرپز بھی ہیں اور بائی میتھڈ بھی ہیں. تو اب آپ کے یہ جب آپ ان ساری تحقیق کی قسموں کو پڑھیں گے تو اس کے بعد ہی آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، یا سوال کا آپ جواب دے سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا جو طریقہ تحقیق ہے وہ زیادہ متاثر کرتا ہے، آپ کس کے حق میں ہے، کس کے فیور میں، اور آپ کیوں کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی طریقہ کار کو. ٹھیک ہے، وہ پاکستان کے کانٹیکس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت اچھا ہے اس لیے آپ اس کو پسند کرتے ہیں، یا جو بھی آپ کے پاس اس کے لیے آرگیومنٹس ہوں گے تو آپ ان کی بیسس کے اوپر اپنا جواب دیں گے کہ آپ کس طریقہ کار کو زیادہ مناسب اور بہتر سمجھتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے اور کتابوں کا استعمال کرتے ہوئے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اپنا اسائنمنٹ آپ آسانی کے ساتھ بنا لیں گے اور آپ کو انشاءاللہ مشکلات نہیں ہوں گی. تو اس ویڈیو کے اندر تو بہرحال یہ کہ اردو میں میں نے بات کی، لیکن انگلش میں بھی میں اس کو کوشش کروں گا کہ انگلش میں بھی جو کتابیں ہیں ان کو بھی بتا دوں، اور انگلش کے اندر بھی تھوڑی بہت آپ کو اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کر دوں. تو اگر آپ اردو میں اسائنمنٹ بنا رہے ہو، انگلش میں بنا رہے ہو، تو میرا مشورہ ضرور یہ ہوگا کہ بلا شبہ ایک ہی ٹیچر ہوتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ باتیں رہ جاتی ہیں. تو اردو کی ویڈیو بھی دیکھیے اور انگلش والی ویڈیو بھی دیکھیے، تو دونوں ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. کوئی چیز اگر کوئی کمی بیشی اس میں رہ گئی ہوگی تو وہ شاید اس میں کور ہو جائے، اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی انگلش والی میں تو وہ اردو والی میں کور ہو جائے.